میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اقبال رحمہ اللہ نے یہ شعر 1907 میں اس وقت لکھا جب انہوں نے جی سی یونیورسٹی کی جاب سے استعفیٰ دیا۔ اقبال رحمہ اللہ 9 نومبر 1876 کو نور محمد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماضی بعید میں ان کا خاندان کشمیر کے برہمنوں سے تعلق رکھتا تھا، پھر ان کے ایک بزرگ مسلمان ہوئے اور وہ سیالکوٹ تشریف لائے۔ اقبال رحمہ اللہ اس دور میں پیدا ہوئے جب امت مسلمہ پورا آشوب دور سے گزر رہی تھی۔ اقبال رحمہ اللہ کا بچپن بڑا شاندار ہے۔ انہیں بچپن ہی سے مطالعہ اور شاعری کا بہت شوق تھا۔ اقبال رحمہ اللہ اپنے والد کی طبیعت کے اثرات کی وجہ سے بچپن ہی سے نیک اور صالح نوجوان تھے۔ اقبال اپنے بچپن کے 2 واقعات بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے والد ان کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا قرآن کی تلاوت ایسے کرو کہ گویا یہ آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں بچپن میں ایک مرتبہ میں نے ایک فقیر کو لاٹھی ماری، میرے والد دیکھ رہے تھے۔ میرے والد بہت آزردہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اقبال اگر روز قیامت حضور نے پوچھا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیوں نہیں کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اقبال کہتے ہیں ان 2 واقعات کا میری زندگی پر بہت اثرات ہوئے اور میں نے ان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اقبال رحمہ اللہ بچپن میں مطالعہ اور شاعری کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اپنے استاد مولوی میر حسین کی اجازت سے کبوتر بھی اڑایا کرتے تھے اور پتنگ بھی اڑایا کرتے تھے۔ انہیں اکھاڑے کا بھی شوق تھا۔ اقبال رحمہ اللہ نے پرائمری، مڈل اور میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کی اور پرائمری میں جب وہ تھے تو پنجابی شاعری پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ مڈل جماعت میں آئے تو اس وقت انہوں نے سیالکوٹ کے مقامی مشاعروں میں اپنا شاعرانہ کلام پیش کرنا شروع کیا، اور جب وہ میٹرک میں تھے تو رسالوں کے لیے شاعرانہ کلام لکھا کرتے تھے۔ اقبال رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کی اور جس دن میٹرک کا نتیجہ آیا اسی دن اقبال رحمہ اللہ کی شادی تھی۔ اقبال رحمہ اللہ نے لاہور آ کر گریجویشن اور ایم اے گولڈ میڈلسٹ کے ساتھ پاس کیا۔ اقبال رحمہ اللہ نے جب ایم اے کر لیا تو جی سی یونیورسٹی میں استاذ متعین ہوئے، لیکن انہوں نے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ محسوس کر لیا کہ وہ انگریز کی نوکری کے ساتھ کوئی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جاب ترک کر دیں اور وکالت کا پیشہ اختیار کریں۔ اسی لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لیا۔ اقبال رحمہ اللہ وہاں پر داخل ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے بعد بار ایٹ لا کرنے کے لیے لندن چلے گئے۔ اقبال نے 3 سال یورپ میں تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی طبیعت پر پھر بھی اسلام کا رنگ غالب رہا۔ شاید اسی لیے کسی نے ان سے پوچھا کہ یورپ کے ماحول نے آپ پر کیا اثرات چھوڑے، تو اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ یورپ کی آب و ہوا نے مجھے مسلمان بنا دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش افرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال رحمہ اللہ 1907 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جاب سے باقاعدہ استعفیٰ دیا، اور جب پاکستان آئے تو ان کے پاس مختلف آفرز موجود تھی، لیکن انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، اور وکالت میں ہمیشہ انہوں نے وہ کیس لیے جو برحق ہوتے تھے۔ انہوں نے کبھی ایسا کیس نہیں لیا جس میں ان کو جھوٹ بولنا پڑتا۔ ان کا منشی کہتا ہے کہ اقبال رحمہ اللہ کے گھر کے مہینے بھر کے اخراجات جب پورے ہو جاتے تو اقبال اس کے بعد کیس نہ لیتے، بلکہ اپنا فاضل وقت امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے جلسوں میں شاعرانہ کلام پیش کرتے۔ اقبال رحمہ اللہ ایک امانت دار انسان تھے۔ وہ شاعر کے ساتھ ساتھ فلسفی، ادیب، مورخ اور سیاستدان بھی تھے۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اقبال رحمہ اللہ نے 1927 میں
پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے لیے الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے جیت گئے اور 1930 تک قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے۔ اقبال رحمہ اللہ ایک ممتحن بھی تھے، وہ پرچے چیک کیا کرتے تھے اور پرچے چیک کرتے ہوئے ہمیشہ امانت اور دیانت سے کام لیتے تھے۔ ضیاء الدین برنی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور وہ ایم اے کے پیپر چیک کر رہے تھے۔ میں ایم اے کا طالب علم تھا، میری اقبال سے شناسائی تھی۔ میں اقبال کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اپنا نام اور رول نمبر لکھ کر ان کے سامنے رکھا تو اقبال بہت خفا ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ اصول اور قانون کے پابند تھے۔ ایک مرتبہ جرمنی سے واپس آ رہے تھے، ان کے پاس سونا تھا جو وہ اپنی اہلیہ کے لیے لائے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں پہن لیں تاکہ آپ کو ٹیکس کم لگے، لیکن اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ٹیکس جتنا بھی لگے میں پورا ادا کروں گا۔ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی زندگی امت مسلمہ کو جگانے میں وقف کر دی اور انہوں نے اسی لیے اپنی بہترین جاب چھوڑ دی، کیونکہ جاب پر رہتے ہوئے وہ امت مسلمہ کو جگانے کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ امت مسلمہ کو غلامی سے نجات دلائیں گے اور ان کو شعور دیں گے کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنی۔ اس لیے انہوں نے جاب سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو میں، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اپنے زندگی کے آخری ایام میں اقبال رحمہ اللہ بہت بیمار ہو گئے، اس لیے کہ وہ جلسوں میں پھرتے تھے، سفر کرتے تھے، لیکن بیماری کے اس عالم میں بھی انہوں نے امت مسلمہ کی تڑپ کو ترک نہیں کیا۔ اقبال رحمہ اللہ کا دن 9 نومبر آیا، ہم یہ دن مناتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں۔ یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم سب اپنے آپ کو اقبال رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں۔